اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نیت المومنین خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں ہوں گے اتنا زیادہ سے زیادہ ثواب ہمیں حاصل ہوتا جائے گا۔ تو پیارے ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور رمضان کا آخری عشرہ رواں دواں ہیں، اب اختتامی ایام ہے رمضان کے۔ اس موضوع پر اس اثنا میں اب تلاوت قرآن پاک اور فضیلت انہیں سورہ رحمان یعنی قرآن کا دل سورہ یاسین کہتے ہیں، اور قرآن کا دل یعنی قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، تو قرآن کی دلہن یعنی عروس قرآن سورہ رحمان ہے۔ ہمارے سیٹ پر AN نیوز کے سیٹ پر کمسن حافظ قرآن یعنی حافظہ موجود ہیں، جو آج ہمارے بہت ہی اچھے لہن کے ساتھ اپنے انہیں پیش کریں گے۔ انہیں آپ کو خیر مقدم کرتی ہوں حافظہ زنیرہ بنت محمد عمر، جو کہ مدرسہ جامع انہیں حفظہ للبنات سے فارغہ ہیں، جو چند اثنا میں ہی فارغہ ہوئی ہیں۔ بہت ہی یعنی شیرین انداز میں آپ قرآن کو پڑھتی ہیں۔ قربان جائیں ان ماں باپ پر جن کے بیٹیاں حافظ قرآن ہوتی ہیں، اور یعنی ہیروں کا یعنی تاج اپنے سروں پر یعنی ماں باپ کے سروں پر سجاتی ہیں۔ اب یعنی حافظہ زنیرہ بنت عمر سے یعنی سورہ رحمان کی تلاوت سنیے۔ پہلے تو آپ کو السلام علیکم، ہمارے سیٹ پر آپ کو استقبال کرتی ہوں، اور آپ کہیں اپنے یعنی اچھے لہن سے سورہ رحمان کی تلاوت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا
فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله سبحان اللہ کہ اتنا خوش الحانی کے ساتھ یعنی سننے کو دل کرتا ہے. یعنی سورہ رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے
کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بار بار تکرار کے ساتھ اللہ تعالی ہم امت محمدی کو کہتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز اور اچھے لہن کے ساتھ، خوبصورت لہن کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ کیا ہے سورہ یعنی عروس قرآن کو پڑھ رہی تھی. یعنی عروس قرآن سورہ رحمان. سورہ رحمان اللہ تعالی خود یعنی قرآن یعنی علم القرآن یعنی قرآن کو سکھایا. کس کو؟ یعنی اسی نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسی نے کیا کیا؟ پھر اس کو انسان کو بولنا سکھایا، پھر دنیا میں جینے کا قرینہ بتایا، پھر اچھے اور برے کی تمیز سکھائی، نعمتوں سے، انوارات سے، اپنے تجلیات سے ہم کو نوازتا گیا. یہ عروس قرآن یعنی سورہ رحمان ہے. یعنی اپنی ربوبیت کو بڑی خوبصورت انداز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا. یعنی اللہ تعالیٰ ہم ناتواں کمزور بندے ہیں، اتنے گناہ گار پلید بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، تجلیات، ربوبیت سب حاصل ہونے کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں. یعنی بار بار یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یعنی عروس قرآن کے اندر بتاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اے انسانوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو دیکھیں ناظرین، ہم کن کن نعمتوں کو، کن کن یعنی انعامات کو پانے کے بعد بھی کتنا جھٹلاتے جا رہے ہیں، کتنے گناہوں میں ہم ملوث ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات بھی ہمارے سامنے رواں دواں ہیں. یعنی بتایا یہ جاتا ہے کہ جو قرآن کو جھٹلائے گا، قرآن کو جھٹلائے گا، قرآن کو یعنی بھولتا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسی وبائیں، ایسی مصیبتیں، ایسے امتحان ہم پر ڈالتا جائے گا. پھر سورہ رحمان کے اندر اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دونوں جہاں کا یعنی مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کا پروردگار ہے. دنیا کا بھی، عرش والوں کا بھی رب ہے، فرش والوں کا بھی رب ہے وہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے اندر موتیوں کو بھی پیدا کیا ہوں، اور میں اس کے اندر بہت ساری نعمتیں، جنت کی نعمتیں بھی میں نے انہیں نازل کیا ہوں. انار، انگور، زیتون، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تناول کرنے کے لیے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. پھر اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ گار صرف کہیں اپنے حلیے سے ہی پریشان ہو جائیں گے اس دن، کب انصاف کے دن پر. ایسے پیشانی کے بل آپ کو گھسیٹا جائے گا. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر ہم کو جہنم میں، جہیم جیسی جہنم میں مجرم بنا کر گھسیٹا جائے گا. پھر ہمیں اس دن یہاں پر ایک بات ناگوار ہوتی تو لوگوں سے ہم لڑ پڑتے ہیں، وہاں پر کس سے لڑیں گے؟ کس سے نہیں، بلکہ کیا ہے، ہمارا مقام جہنم ہوگا. خدا را میرے عزیز ناظرین، اپنا اپنا محاسبہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے
یعنی قرآن کی دلہن جو سورہ رحمان کے ذریعے ہم تک ہمارا کس طرح ہونا چاہیے ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام و اکرام ہے کہ ہمارے درمیان رمضان جیسی نعمت، رمضان جیسا مہینہ ہم پر آیا، اور رواں دواں ہیں، چند یعنی گھڑیاں بچی ہوئی ہیں کہ اب ختم ہو جائے گا۔ جو مہمان آیا تھا وہ بھی ہم سے چلا جائے گا۔ دیکھیے دنیا کا مہمان آتا تو کیا ہے کچھ لے کر نہیں آتا، بلکہ کیا ہے کچھ دے کر جاتا ہے، یعنی ہم خود اس کو دے کر بھیج دیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا مہمان ایسا ہے کہ ہمیں تمام اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں ہمیں دیتا ہوا یہاں سے رواں دواں ہو رہا ہے۔ پھر آخر میں انہیں تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ کا رب بہت بابرکت والا ہے اور عزت و جلال والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ نہیں، بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام پر کیا ہے ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بس مختصر سا عروس قرآن کا یعنی مغز میں بیان کر رہی تھی، یعنی دل چاہ رہا تھا کہ سنتے ہی جاؤں سورہ رحمان کو، عروس رحمان کو، عروس قرآن کو، یعنی دل یہی چاہ رہا تھا۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے وقت ملا تو سنوں گی انشاءاللہ۔ بہت ہی یعنی دل رونے کو چاہتا ہے۔ اور مزید آگے بڑھتی چلوں کہ حافظہ زنیرہ بنت محمد عمر بہت ہی اچھے لہن کے حامل بھی ہے ماشاءاللہ، یعنی تازہ تازہ لہن ہیں، تازہ تازہ یعنی فارغہ ہیں مدرسے سے، یعنی یادیں بھی کم نہ ہوئیں، تازہ ہی ہے۔ یعنی مجالس ہوتی تھی ہوں گی آپ کے مدرسے میں، یعنی محافل ہوتے تھے ہوں گے، بس کچھ آپ کو نعت وغیرہ اگر آتا تو کہیں سنا لیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی ہم محظوظ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھولا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے، مگن تھے اپنی دنیا میں سبھی بے خوف رہتے تھے، تیری ہستی بھلا کے ہم سبھی خاموش بیٹھے تھے، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کوئی مصروف سازش تھا،
کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا، کوئی دولت کا پیاسا تھا، کوئی خوابوں میں رہتا تھا، کوئی ماضی میں بھٹکا تھا، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تسخیر کرتا تھا، کہ ظلمت راج کرتی تھی، خدا خاموش بیٹھا تھا، کوئی آنسو نہ جھلکا تھا، کسی کا دل نہ تڑپا تھا، پھر کیسی وبا پھیلی فضا اور ہوا میں، سبھی کچھ تھم گیا مالک تیری خلق خدائی میں، اب اس نے منہ جو پھیرا ہے، فقط وحشت کا ڈیرا ہے، کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے، خدا ناراض بیٹھا ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا راضی کرو لوگوں، ابھی توبہ کرو لوگوں، نگاہ نم کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، ستم ہم نے کیا خود پر، رحم تو نے ہی کرنا ہے، یہ ہم اقرار کرتے ہیں، یہ ہم فریاد کرتے ہیں، ہمیں بھی بخش دے یا رب، تجھی سے آس رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یا رب، تو اب بھی ہم کو چاہتا ہے، خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ السلام علیکم۔ اب تھوڑا بریک کے بعد انہیں آپ سے ملاقات کروں گی، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ اللہ حافظ۔ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది। మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బైసైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును। మా 36 సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు। మా అడ్రస్ 36 సైకిల్ స్టోర్ ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్। మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655।
చిన్నారులకు బుల్లెట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెతికి వెసిగిపోయారా? అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్స్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించును. కార్స్ కి సంబంధించిన సీట్ కవర్స్, ఫుల్ మ్యాటింగ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, సెంటర్ లాకింగ్, సీట్ కవర్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, రివర్స్ కెమెరా, అలే వీల్స్, ఊఫర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి. బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్, సీట్ కవర్, హార్న్స్, అలే వీల్స్, జాకెట్స్, వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును. వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత. రండి, మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్, బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్, శ్రీనివాస్ కాలనీ, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. माशाल्लाह, ब्रेक से पहले हाफिज़ा जुनेरा ने बहुत ही अच्छे लहन के साथ यानी मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए नज़म की शक्ल में अपने दिल की रुदाद सुना रही थी। बेशक हम अल्लाह ताला को इस तरह भुला बैठे कि दुनिया में हमसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। दौलत आ गई तो हमसे बढ़कर इंसान नहीं, शोहरत मिल गई तो इससे बढ़कर कुर्सी न मिली। यानी इस तरह है कि इल्म मिला, इल्म हासिल किया तो मुझसे ज़्यादा तदब्बुर गौर व फिक्र करने वाला कोई नहीं। तो हम तकब्बुर में अकड़ बैठे थे, नज़रें इस तरह ऊंची हो चुकी थी कि हमारा मुकाम यानी नीचा, यानी मिट्टी से हमें बनाया गया, एक मुश्तक़ाक से हमें बनाया गया कि हमारी हस्ती को ही हम भूल चुके थे। हम तो आसमानों में उड़ रहे थे, जुल्म बर्बरियत को आम कर रहे थे। मासूम बच्चों को न छोड़े हमने, माँओं की इज्जत को हमने पामाल करते गए। फिर हमने किसको नाराज़ किया? रब्बे ज़ुल जलाल को ही, क़हार व जब्बार को हमने ललकारा था। तो नाज़रीन, हमारी अक्लें जवाब दे गईं, हमारी परवाज़ें बिखर गईं, हमारी ज़हानत पामाल हो चुकी। अब अल्लाह ताला को राज़ी करना है, इस तरह राज़ी करना है, इस तरह राज़ी करना है कि हमारी माँओं से ज़्यादा वो मोहब्बत करने वाला है। वो राज़ी यानी वो नाराज़ हो चुका है। यानी देखो ऐसी वबा फैल चुकी है कि बात करने से भी गुरेज़ है, हाथ मिलाने से भी गुरेज़ है, फिर यानी गले मिलने से भी गुरेज़ है। यानी हर चीज़ जो आका की सुन्नत थी वो सब हमसे पामाल हो रही है। क्यों? हमने कुरान को भुला बैठा था, सुन्नत को भुला बैठे थे। हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया था। अब जब सब छीन रहा है, सब छीन चुका है, तो अब अल्लाह ताला की बारगाह में हम पूरे के पूरे दाखिल हो जाना है, पूरे के पूरे रुजू हो जाना है। इस तरह राज़ी करना है, ऐसा राज़ी करना, ऐसी तौबा करना कि फिर हमसे गुनाह न सरसद हो। कि अभी भी 29वीं शबे क़द्र अभी भी मौजूद है। प्यारे नाज़रीन, अभी भी वक्त है हमारे पास, अल्लाह को राज़ी करना है, राज़ी करना है। वो पिछला माहौल फिर लाना है, वो पिछले यानी बरकतें अनवारात से हमें माला माल होना है हमें। तो नाज़रीन, ये थी दुनिया की हकीकत,
انسان کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جلال میں آ چکی ہے، تو ہم اس کو یعنی رحمان جو تھا، رحمان کو رحمانیت میں لانے کے لیے توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے، اپنی زبانوں کو ذکر خدا میں تر رکھنا ہے۔ اور آگے پروگرام کو بڑھاتے ہوئے حافظہ زنیرہ صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ آخر میں چند دعا کلمات پڑھتے ہوئے انہیں پروگرام کا اختتام کریں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سے جو گناہ ہو چکا ہے وہ بے شک ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، ریاکار ہے، سزاوار ہے، بے شک پھر بھی تیرے رحمت کے طلبگار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما، ایسا معاف فرما پھر اس گناہ میں پھر ہم ملوث نہ ہوں۔ آمین۔ اللہ پھر ایسی وبا ہم پر، ایسی مصیبت ہم پر نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت، تمام امت محمدی کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ایسا پروان چڑھا جس میں نیک نامی ہو جائے، یعنی انہیں حافظ قرآن بنا، دین کا داعی بنا، مبلغ اسلام بنا، عاشق رسول بنا کر رکھنا۔ آمین۔ اللہ ہر بچہ، ہر لڑکا لڑکی کو حافظ قرآن بنا، جب تک تا قیامت تک ہر ایک کے دلوں میں قرآن بس جائے، ہر امت محمدی قرآن پر عمل کرتا جائے۔ آمین۔ دیکھیے ناظرین، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، تو ایسی مقدس کتاب کو ہم نے بھلا بیٹھے تھے کہ ہم وہ بھلانا نہیں ہے بلکہ کہیں ہم اس کو یاد کرنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میری بہن یعنی حافظہ زنیرہ صاحبہ دعائے کلمات پڑھیں گی اور اس سے ہمارا اختتام ہوگا۔ مجھے پھر اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے، سنگ ریزہ ہوں ابھی میں، مجھے گوہر کر دے، گرنے والوں کو اٹھا پست کو بالا کر دے، ہر جگہ آج زمانے میں اجالا کر دے، تجھ سے امید تیرا ڈر ہو الہی مجھ کو، پھر بنا اپنا وفادار سپاہی مجھ کو، مجھے اسلام ہر ایک چیز سے پیارا ہو جائے، جان دے دوں میں اگر تیرا اشارہ ہو جائے، میرے دشوار مراحل کو تو آسان کر دے، علم کی کلیوں سے یا رب میرا داماں بھر دے، تو عطا کر مجھے ہر وقت
دل میں کھٹکے نہ کسی وقت برائی کا خیال، نیکیوں کی مجھے توفیق دے ہر دم یا رب، دل کے زخموں کے لیے بخش دے مرہم یا رب، آسرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا، دونوں عالم میں ہے بس ایک سہارا تیرا، تیری دہلیز پہ یا رب میری پیشانی ہے، میری خاطر یہ جہاں ہے یہ ہوا پانی ہے، علم کے ساتھ عمل کی بھی سعادت پاؤں، میں بڑی ہو کے زمانے کی امامت پاؤں، مجھے شیطان کے راستے سے بچائے مولا، اور قانون شریعت پہ چلائے مولا، سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہوں میں، شکر کرتی ہوں ہر ایک حال میں شاکر ہوں میں گناہوں سے پشیمان ہوئی ہوں یا رب، آج پھر تجھ سے دعا مانگ رہی ہوں یا رب، سب مریضوں کو عطا کر شفائے مولا، جو ہے بیمار انہیں صحت عطا کر مولا، اپنی قدرت سے تو سیپی میں گوہر پیدا کر، اپنی قدرت سے تو سیپی میں گوہر پیدا کر، یعنی پھر میں